موجودہ سرمایہ دارانہ نظام بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان بن جاتا. کلمہ تو ایک ہی تھا نا. ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا رؤساء قریش کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے، میدان جنگ میں آ جاؤ. ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگا؟ ایک کلمہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اور تو اس کا کوئی مطالبہ نہیں. انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک کیونکہ ابھی کفر میں تھے، شرک میں تھے، انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے. وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجیے، یہ اسلامی نظام بن جائے گا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولہ دے رہا ہوں. تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹ سے کتابیں ہیں، وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے. انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے، اردو میں ہے، بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں، مواد موجود ہے. لیکن اس وقت فارمولے بتا رہا ہوں. 3 چیزیں نکال دیجیے. نمبر 1، سود نکال دیجیے. اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی. فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے. باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ. میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے. میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو. اس کی اشاعت بن گئی، اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے. یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا. یہودی کی جان سود میں ہے. یہ سارا ہتھکنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے. وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا. حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں. لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کرے. ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے. زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے. صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے. یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی. یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. اور جب تک کہ اس کے خلاف IGI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا. یہ ہے حقائق، اصل میں ان کو سمجھ لیجیے. سود نکال دیجیے، جوا، اسپیکولیشن، فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجیے. اور جاگیرداری ختم کر دیجیے. جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی. ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے. کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور عشری. عشری زمین ملکیتی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے اس کا وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ. اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیتی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے. جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاٹ کرے گا، آدھا اس کا ہے، آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے. یہ ہے نظام خراجی کا اور عشری کا فرق. اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت. کام کرنے والے چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی. زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں، تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے. 3 کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں. لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو. اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو. ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. یہ ہے اسلام کا نظام معیشت.